اللہ نے ہمیں حبیب دیا، اس کا بھی کوئی جواب نہیں، اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اس کا بھی کوئی جواب نہیں۔ ایک عاشق رسول لکھتے ہیں کہ تا حشر جو کام آئے وہ قرآن یہی ہے، تا حشر جو کام آئے وہ قرآن یہی ہے، اللہ سے ملنے کا سامان یہی ہے، تا حشر جو کام آئے وہ قرآن یہی ہے، اللہ سے ملنے کا سامان یہی ہے۔ اور کردار و عمل ایسا بنا لیجئے اپنا، کردار و عمل ایسا بنا لیجئے اپنا، ہر شخص پکار اٹھے مسلمان یہی ہے، ہر شخص پکار اٹھے مسلمان یہی ہے۔ چلتے ہیں تو راہوں سے اٹھا دیتے ہیں پتھر، چلتے ہیں تو راہوں سے اٹھا دیتے ہیں پتھر، آقا کے غلاموں کی تو پہچان یہی ہے، آقا کے غلاموں کی تو پہچان یہی ہے۔ آج مسلمان جس حالات سے گزر رہا ہے کوئی بھی انسان ناواقف نہیں ہے، بلکہ ہر انسان واقفت رکھتا ہے کہ آج مسلمان کن حالاتوں سے گزر رہا ہے۔ آج مسلمان کے سر پر ظلم کی تلوار ہے اور مسلمان ظلم کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بازو میں قوت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، شاید اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اس لیے کہ بازو میں اگر ایمان کی طاقت ہو، سینے میں اگر ایمان کی طاقت ہو، جسم میں اگر ایمان کی طاقت ہو، تو پھر لشکر جرار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چند اللہ اکبر 72 کربلا کے میدان میں اترتے ہیں، تو کربلا کے میدان کے اندر اترنے کے بعد گویا کافروں کا ایسا خاتمہ کرتے ہیں کہ یزیدی اللہ اکبر ان کے قدم للکاتے ہیں اور یزیدی کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے سینوں کے اندر جو اللہ نے ایمان رکھا ہے اسی کا نام قوت ہے، اسی کا نام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اعلی حضرت مولانا آصف رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ۔ اللہ نے نبی عطا فرمایا تو وہ نبی جو تمام انبیاء کا سردار ہے، اور اللہ نے قرآن عطا فرمایا تو وہ کتاب جو تمام کتابوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ بہرحال آگے بڑھنے کی کوشش کروں، اللہ نے جب اپنے نبی کے نور کو حضرت عبداللہ کے اللہ اکبر پشت مبارک میں رکھا اور عبداللہ سے منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ کی شکم اطہر میں آیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہے کہ میں عبداللہ کے گھر سے نکلی ہوں تو زمین جھک کر کے سلام کر رہی ہے، آمنہ تجھ کو مبارک ہو، فلک جھک کر کے سلام کر رہا ہے، آمنہ تجھ کو مبارک ہو، شجر جھک کر کے سلام کر رہا ہے، آمنہ تجھ کو مبارک ہو، حجر جھک کر کے سلام کر رہا ہے، آمنہ تجھ کو مبارک ہو، بلائیں لیتی ہے گھوریں، آمنہ تجھ کو مبارک ہو، فرشتے کہتے ہیں آمنہ تجھ کو مبارک ہو۔ اتنا سننے کے بعد میں آمنہ کے بابا نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر کے کہا تھا، بیٹی آمنہ یہ تیرا کمال نہیں ہے بلکہ تیرے شکم کے اندر آنے والے نور محمد رسول اللہ۔ آئے ہوئے بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ تیرا کمال نہیں ہے بلکہ تیرے شکم کے اندر نور محمدی جلوگر ہو چکا ہے۔ بے شک۔ اور میرے قریب نبی جب دنیا کے پردے پہ آئے تو اللہ اکبر کون نہیں جانتا ہے کہ نبی جب جلوگر ہوئے ہیں تو تاریکی کا خاتمہ ہو گیا، نبی جب جلوگر ہوئے ہیں تو ظالموں نے اپنی تلواروں کو پیچھے کھینچ لیا ہے، نبی جب جلوگر ہوئے ہیں تو مفلسی دور ہو گئی ہے، نبی جب جلوگر ہوئے ہیں تو یتیموں کو سہارا مل گیا ہے، نبی جب جلوگر ہوئے ہیں تو مسکینوں کو سہارا مل گیا ہے، اور وہی نبی جب کعبۃ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں تو کعبہ جھک کر کے سلام کر رہا ہے۔ امام احمد رضا لکھتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آئے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو گویا مکہ کے حالات کو میرے نبی نے بدل دیا۔ آخری روایت 5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں، اس لیے کہ علماء حضرات کی کثیر تعداد ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میری فریاد یہ ہے، آقا میری فریاد یہ ہے کہ آپ کرم فرمائیں، آپ رحم فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے صحابی رسول پریشانی کیا ہے، اے صحابی رسول دقت کیا ہے، اے
میں پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، آپ سے محبت کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا، تو اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا، اور اللہ نے جب مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میری بیوی خوش تھی، اس لیے کہ اس کی آنکھوں کا تارا آ گیا تھا، میری والدہ خوش تھی اس لیے کہ اس کی گود میں کھیلنے والا آ گیا تھا، میری شریکہ حیات خوش تھی اس لیے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی جلوگر ہو چکی تھی، مگر یا رسول اللہ وہ بچہ پرورش پاتا رہا، وہ بچہ گویا اس کی عمر دراز کی طرف بڑھنے لگی ہے، اس کی عمر بڑھ رہی ہے، مگر یا رسول اللہ جب وہ بولنے کے قابل ہونے والا تھا تو وہ بچہ کوشش کرتا ہے مگر بول نہیں پاتا، وہ بچہ کوشش کرتا ہے مگر اس کی زبان سے کوئی حرف نہیں نکلتا ہے، اور میری بیوی کی تمنا یہ ہے آقا میرا بچہ ایک بار اسے ماں کہہ کر کے پکارے، آقا میرا بچہ ایک بار اسے اپنی ماں کہہ کر کے پکارے، تاکہ اس کے سینے کو تسکین مل جائے، تاکہ اس کے سینے کو سکون مل جائے، تاکہ اس کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا وہ بولتا نہیں ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ وہ بولتا نہیں ہے، گونگا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا میرے نبی نے فرمایا جا صحابی اپنی بیوی سے بچے کو لے کر کے آ جا۔ صحابی رسول بچے کو لے کر کے آئے، نبی نے فرمایا اے بچے تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ گویا بچہ سوال حال سے بول اٹھا، وہ بچہ جو اپنے باپ کے نام سے نہیں بولا، وہ رسول پاک کے نام سے کیا خوب بولا، حضور میں جانتا ہوں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول، جو سبحان اللہ کے نام سے نہیں بولا۔ کیا بات؟ نبی نے فرمایا کیا تو گونگا ہے؟ کیا تو بول نہیں سکتا؟ بتا تو صحیح میں ہوں کون؟ تو وہ بچہ جو نہ بولتا تھا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نبی ہیں، یا رسول اللہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، یا رسول اللہ آپ سید الانبیاء ہیں۔ وہ بچہ بولنے لگا، اور صحابی رسول بچے کو لے کر کے جب اپنی جوزہ کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے اماں جان جب زبان حال سے ماں سنا تو بیٹے کو سینے لگا کر کے کہا، اور کہا تھا صحابی مبارک ہو اللہ نے تمہیں رسول عطا فرمایا۔ زندہ باد زندہ، اللہ نے تمہیں نبی عطا فرمایا، تو وہ نبی عطا فرمایا جس کا کوئی جواب نہیں، وہ نبی عطا فرمایا ہے جو با کمال ہے، وہ نبی عطا فرمایا جس کی حکومت تمام دنیا پر ہے۔ جی آخری روایت سنیں، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، جب نبی صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے گویا ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں رات کا چاند بیٹھتا۔ جی بے شک، میرے نبی نے فرمایا صحابی، میرے نبی نے فرمایا صحابہ سنو، جب اللہ اپنے کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے پریشانی دے کر کے اس کا امتحان لیتا، اللہ اسے پریشانی دے کر کے اسے آزماتا، اللہ جب کسی کو پسند فرماتا ہے تو اسے دقتیں دے کر کے اسے آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ تمام صحابہ اکرام علیہ الرحمت و رضوان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی نے سنا، سننے کے بعد میں اپنی بیوی سے جا کے عرض کی، بیوی سے جا کے فرمایا اے زوجہ سنو، آج میرے آقا نے فرمایا جب اللہ کسی کو پسند فرماتا ہے تو پھر اس کا امتحان لیتا ہے، کہیں بیماری دے کے امتحان لیتا ہے، کہیں اولاد لے کر کے امتحان لیتا ہے، کبھی باپ جیسی دولت چھین کر کے امتحان لیتا ہے، یعنی گویا پریشانی ڈال کر کے وہ امتحان لیتا ہے جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، صحابی رسول کی بیوی نے سنا، اور سننے کے بعد میں کسی وقت رات کا کوئی حصہ کا پانی مانگا تو صحابی رسول کی بیوی پانی لے کر کے کھڑی رہی، اور جب آنکھ کھلتی ہے صحابی رسول کی تو پانی لے کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں سو کیوں نہیں گئی؟ بولے سوئی تو اس لیے نہیں کہ کب آنکھ کھلتی کب پانی مانگ لیتے، کچھ پتا نہیں تھا، اس لیے میں کھڑی رہی کہ آپ کی جب آنکھ کھلے گی تو میں آپ کی خدمت میں پانی حاضر کر دوں۔ بولے سو گئی ہوتی؟ بولے میں نے گوارا نہ کیا کہ آپ پانی مانگتے اور میں سو رہی ہوتی۔ اللہ اکبر، صبح ہوئی تو صحابی رسول خوش ہو گئی۔ جب بیوی محبت کا اظہار کرتی ہے تو شوہر خوش ہو جاتا، صحابی رسول خوش ہو گئی، اور جب خوش ہوئے تو صحابی رسول کہتے ہیں اے میری زوجہ آج جو چاہتی ہو مانگ لو، جو چاہیے وہ مجھ سے مانگ لو، آج میں تم سے راضی ہوں، جو مانگو گی میں تم کو عطا کر دوں۔ اتنا سنا، سننے کے بعد میں اللہ اکبر
सीने पे लगा करके उठने की कोशिश करना। जो लोग मसाइब व आलाम देख करके अल्लाह अकबर शिकवा शिकायत करते हैं, वो इससे दर से इबरत हासिल करना। वो सहाबी रसूल की सोजा कहती है, अगर कुछ देना है तो तलाक दे दो। अल्लाह अकबर। वो बीबी जो पूरी रात पानी लेकर के खड़ी रही और इतनी खिदमत करती कि पूरी जिंदगी कभी शिकायत न की, और जब कहा कि कुछ मांगो तो कहा तलाक दे दो। अल्लाह अकबर। तो सहाबी रसूल की दिल की दुनिया बदल गई। वो कहते हैं इतनी वफादार बीबी कि पूरी जिंदगी तूने शिकवा ना किया, पूरी जिंदगी तूने शिकायत ना की, पूरी जिंदगी तूने मुझे अल्लाह अकबर सुकून दिया, मुझे बेचैनी में ना डाला। आज गोया मैं तुझसे राजी हूं तो मुझसे तू तलाक मांग। बोले मुझे नहीं मालूम, मुझे तलाक चाहिए। अल्लाह अकबर। मामला पेचीदा होता गया। सहाबी रसूल कहते हैं ठीक है, ये मसला लेकर के नबी की बारगाह में चलते हैं, इसलिए कि ये वो सहाबा हैं जहां पर सारे मसले नबी की बारगाह में हल होते हैं, सारी पेचीदगियां नबी की बारगाह में जाकर के सुलझती हैं। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल अपनी बीवी को लेकर के नबी की बारगाह में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सहरा से गुजरते हैं तो सहाबी रसूल का पैर पत्थर से लगता है। पत्थर से पैर का लगना था कि सहाबी रसूल नीचे जमीन पे गिर जाते हैं, और जब सहाबी रसूल गिरते हैं तो गोया उनका घुटना टूट जाता है, घुटना फूट जाता है, घुटने के अंदर से खून निकलने लगता है। अब वही बीबी जो तलाक मांग रही थी, वही बीबी जो उसको छोड़ना चाहती थी, वही बीबी जो उनसे अलग होना चाहती थी, अपने शोहर को सीने से लगा लिया, और सीने से लगाने के बाद में अर्ज करती है, ऐ मेरे शोहर नामदार मुझे माफ कर दो, ऐ मेरे शोहर नामदार मेरी गलती को माफ कर दो, मैं तुमसे अलहदा नहीं रह सकती हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हो। अब सहाबी रसूल ने कहा था अभी तलाक की बात करती थी, अभी अलहदा रहने की बात करती थी, अभी दूर रहने की बात करती थी, अभी सीने से लगा करके कहती हो तुम्हारे बगैर पल नहीं गुजार सकती हो, आखिर इसकी वजह क्या है? तो गोया सहाबी रसूल की सोजा कहती है, ए सहाबी रसूल सुनो सुनो, जब तुमने ये आकर के बताया कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे मुसीबत देकर के इम्तिहान लेता है, मैं गोया जिस दिन से तुम्हारे निकाह में आई हो तुम्हें कोई परेशानी नहीं आई है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आई है, तुम्हें कभी मसाइब व आलाम का सामना न करना पड़ा, तो मैं सोच उठी परवरदिगार आलम कहीं मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी तो नहीं काट रही हो जिसे अल्लाह ने नेक बंदों की फहरिस्त से निकाल दिया हो। मगर जब घुटना टूट गया तो समझ गई कि अल्लाह ने नेक बंदों की फहरिस्त से तुम्हें निकाला नहीं है, बल्कि जन्नतियों की लिस्ट में तुम्हें रखा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं समझ गई, मैं समझी कि जिस दिन से तुम्हारे निकाह में आई उस दिन से कभी तुम पे परेशानी नहीं आई, कभी मसाइब व आलाम का तुमने सामना ना किया, तो मैं समझी कहीं मैं ऐसे शख्स के साथ तो अपनी जिंदगी बसर नहीं कर रही हूँ कि जिसको अल्लाह ने अपने नेक बंदों की फहरिस्त से निकाल दिया, इसलिए मैं तुमसे तलाक चाहती थी। लेकिन जब तुम्हारा घुटना टूटा और घुटने से खून निकला तो मैं समझ गई कि अभी अल्लाह तुमको पसंद करता है, अभी अल्लाह तुमसे राजी है। तो पता चला परेशानी आए तो रब का शुक्र किया करे, अगर मसाइब आए तो रब का शुक्र किया करे, इसलिए कि भाई परेशानी मोमिनों पे आती है, परेशानी काफिरों पे नहीं आती, इसलिए कि काफिरों के लिए तो दुनिया जन्नत है, जी सही। मोमिनों के लिए दुनिया कैद खाना है। तो ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के बताना कि कभी जन्नत में कोई परेशानी हो सकती है? काफिरों के लिए दुनिया जन्नत है, तो जन्नत में कोई परेशानी नहीं, जन्नत को तो अल्लाह ने सुकून के लिए पैदा फरमाया, तो काफिरों के लिए दुनिया जन्नत है और जन्नत में कोई परेशानी नहीं, और मोमिनों के लिए दुनिया कैद खाना है और कैद खानों के अंदर परेशानी है। कहीं हमारे बाप का जनाजा उठता है, कहीं अल्लाह अकबर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कभी बीमारी हमारे पास आती है, कभी किसी को बुखार की वजह से किसी और वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो याद रखें ये परेशानी अगर आती है तो मुसलमान तेरा आखिरत का फायदा है, मुसलमान की शान तो ये है, अगर मुसलमान का रुपया चोरी होता है तब भी आखिरत का फायदा होता है, मुसलमान का नुकसान होता है तब भी आखिरत का फायदा होता है, मुसलमान को परेशानी आती है तब भी आखिरत का फायदा है। ये शान है मुसलमान की। बल्कि मेरे
شکایت نہ کرے نا، اگر وہ کسی سے کہے نا، اگر وہ شکوہ نہ کرے اپنی بیماری کا، وہ شکایت نہ کرے، تو پروردگار عالم فرماتا ہے اگر وہ شکایت نہ کرے تو ہم اس کو اس سے بھی بہتر جسم عطا فرماتے ہیں اور اس سے بھی بہتر خون عطا فرماتے ہیں۔ جی اگر شکوہ شکایت نہ کرے اور پریشانی میں رب کا شکر ادا کرتے رہے کہ پروردگار عالم تو نے مجھے یہ پریشانی دی، رب کا شکر ہے۔ کسی انسان کے دونوں ہاتھ نہیں تھے تو وہ کہنے لگا پروردگار عالم تو نے میرے دونوں ہاتھ، اللہ نے ایسے انسان بھی تو نے مولا پیدا کیے ہیں جن کے ہاتھ پیر دونوں سلامت ہیں۔ تو کسی کو صحرا میں دیکھا جس کے ہاتھ بھی ٹوٹے تھے، جس کے پیر بھی ٹوٹے تھے، پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہا تھا پروردگار پھر بھی تو نے مجھے بہتر بنایا۔ شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جو کچھ بولا میرے بولنے میں آپ کے سننے میں لفظاً قصداً معناً کوئی کم و بیشی ہوئی ہو، مولا معاف فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کی جو فہرست ہے وہ کثیر تعداد ہے، تمام کو آپ کو سننا ہے۔ اللہ عمل